بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک 2024 کی اس دوسری نشست تراویح اور درس قرآن میں آج یہاں پر جمع ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے اس بابرکت مہینے کو خصوصی انداز میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کنیکٹ فرمایا ہے کہ خود خالق کائنات اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنا خاص کلام نازل فرمایا۔ سو گویا رمضان المبارک کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ فرمائی ہے، یعنی رمضان کا انٹروڈکشن اور تعارف وہ قرآن مجید کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو اسی سبب سے ہم نے ٹیم جبین اسلام نے یہ فیصلہ کیا، ارادہ کیا کہ ہم نشستیں جو ہیں وہ ارینج کریں گے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے۔ تو یہ اس کی دوسری نشست ہے، تاہم پہلی نشست کو ہم انفارچونیٹلی ریکارڈ نہیں کر پائے تھے کچھ وجوہات کی بنا پر، تو ہم نے سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید کا 36 چیپٹر ہے اس کی ترجمہ اور تفسیر اس کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو ابھی ہم اس کو سٹارٹ سے ہی اوور ویو لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو جو ہم تفسیر جس کا ہم استعمال کریں گے اور ہم یوٹیلائز کریں گے وہ تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ یہ امام حافظ ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے اور یہ 8ویں صدی ہجری کی تفسیر ہے، یعنی قرون اولیٰ ہی کی آپ اس کو سمجھ لیجئے، اور اس وقت ہم 15ویں صدی ہجری میں ہیں۔ سو تقریباً آدھے زمانے کی بات ہے اور 700 کم و بیش برس سے پہلے کی بات ہے۔ حافظ ابن کثیر جو ہیں، امام ابن کثیر، آپ سمجھ لیجئے کہ پورا عالم عرب ان کو ایک حجت تسلیم کرتا ہے، اتھارٹی تسلیم کرتا ہے، اور اہل عرب میں کوئی عالم اس وقت تک اپنا علم دین مکمل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے تخصیص کے مراحل میں اپنے آخری سالوں میں آ کر خاص کر حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو نہ پڑھ لیں۔ سو یہ علماء عرب کے ہاں ایک اتھارٹی رکھتے ہیں حافظ ابن کثیر۔ سو ہم ان کی تفسیر ابن کثیر کو بطور حوالہ جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے، چونکہ دیکھیے قرآن مجید جو ہے ہم اس کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں اپنی زبان میں تو ہمیں اس کے ظاہری معنی کی تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ عام کتب کی طرح نہیں ہے، چونکہ جو ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسانوں کا جو فہم ہے، جو شعور ہے، وہ عام زبان جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کے ظاہری معنی تک محدود ہوتا ہے، لیکن خالق کی چونکہ یہ کتاب ہے تو خالق کائنات کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کے اندر کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم ترجمہ کے ساتھ اس کی گہرائی میں جا کر تفسیر نہیں پڑھتے، اس کی تشریح نہیں پڑھتے، اور تفسیر جو ہے وہ ہمیں قرون اولیٰ کے جو اصحاب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تابعین ہیں ان کی زندگی سے جو ان کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے کئی ایک سے زائد معنی جو ہے وہ ہم پر آشکار ہوتے ہیں۔ تو یہ سبب ہے کہ ہم ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیر کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ سو اب میں سورہ یاسین کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ اس کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے جس میں خالق کائنات نے محض 2 حروف کا بیان فرمایا ہے، یا اور سین، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات یعنی قطع کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے، جیسے الف لام میم، ان کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم یاسین کے حوالے سے جو مفسرین نے یہاں پر شرح بیان کی ہے اس میں نحاس وہ تفسیر لاتے ہیں تابعی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہو قسم وکان فیہ تمجید والشہادہ لانہو هو المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یاسین کا یہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں، در حقیقت اللہ رب العزت نے یہ قسم کھائی ہے، اور قسم کس کی کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے کہ میرے حبیب کی قسم کہ وہ برگزیدہ رسولوں میں شامل ہیں، اور معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمجید، ان کی شان و شوکت عالم انسانیت کو واضح فرمانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو برگزیدہ میرے رسول ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں۔ پھر اسی طرح اسی تفسیر کو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی قبول کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک اور تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی تفسیر کو قبول کرتے ہیں،
اور سعید بن جبیر کی جو تفسیر آتی ہے اس کے الفاظ کچھ یوں آتے ہیں کہ ہوا اسم من اسماء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو لفظ یاسین ہے یہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ پھر اسی تفسیر کو امام واحدی لیتے ہیں۔ امام واحدی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد کزن ہیں، وہ حد فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو یاسین ہے یہ در حقیقت یا الگ ہے اور سین جو ہے وہ اشارہ ہے سید البشر کی طرف، کہ اے سید البشر، اے انسانوں کے سردار، آپ کی قسم کہ آپ ہمارے ہی برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر اسی طرح اسی تفسیر کو عربی لغت کے ایک نہایت اعلیٰ درجے کے ماہر ہیں زجاج، یعنی کہ اگر کسی کے مائنڈ میں یہ شک شبہ گزرے کہ شاید یہ کسی خاص مسلک یا کسی خاص فرقے کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں، یہ عربی لغت کے ماہر ہیں زجاج۔ وہ کہتے ہیں کہ یاسین کا اشارہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی قسم۔ پھر اسی تفسیر کو صحابی رسول ہیں حضرت کعب بن العبار، وہ بھی اسی کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اسی تفسیر کو امام قشیری بھی قبول کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں۔ سو یہ گویا میں نے آپ کو 6 سے 7 مختلف مفسرین کی تفاسیر بیان کی ہیں جو اس پر مشترک ہیں، اس پر متفق ہیں کہ یاسین کا معنی کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے کلام کا آغاز فرمایا ہے۔ اس کی دلیل بھی بڑی منطق بنتی ہے، بڑی لاجیکل بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے اگلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت قسم فرماتا ہے کس کی؟ والقرآن الحکیم، اور قرآن حکیم کی قسم۔ سو یہ ویلڈ لاجک بنتی ہے کہ قرآن کی قسم کس آیہ کریمہ میں آئی ہے؟ دوسری آیت میں۔ سو جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی قسم نہ کھائی جائے۔ سو پہلے ان کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، ترتیب بھی یہی بنتی ہے، اور پھر دوسری آیت میں ان کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والے کلام قرآن مجید اور فرقان حمید کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں اللہ رب العزت قرآن مجید ہی کی حکمت اور اس کے معنی کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرماتا ہے۔ سو پہلی 5 آیات جو ہیں وہ قرآن مجید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم کے حوالے سے ہیں۔ 5ویں آیت میں اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت فرماتا ہے کہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو قرآن ہے یہ عزیز، حکمت والے اور رحمت والے رب نے نازل فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیات 6 سے لے کر 12 تک اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرماتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ میرے حبیب آپ اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف لے کر آئیے، ان کو دعوت حق دیجیے، چونکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا کو تو ہدایت کی راہ کسی نے دکھلائی ہی نہیں۔ سو لتنذر قوما ما آباؤہم فہم غافلون، وہ اس لیے غفلت کا شکار ہیں۔ سو آپ ان تک بھی اتمام حجت فرما دیجئے، اور جو ہدایت کا راستہ اور ہدایت کا جو پیغام ہے وہ ان تک بھی پہنچا دیجئے، اگرچہ ان میں سے بہت سوں پر حق ظاہر ہو چکا ہے اور یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ کا یہ جو کلام ہے اس کا اثر ان لوگوں پر ہوگا جو آپ کی طرف توجہ سے آپ کا کلام سنتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف۔ میرے حبیب آپ پریشان مت ہوں، یہ کفار آپ کی بات نہیں مانتے، منافقین آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھ تو جاتے ہیں، دیکھنے میں آپ کی بات مان لیتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، آپ پھر بھی پریشان مت ہوں، چونکہ آپ کی بات کا اثر صرف ان پر ہوگا، صرف ان پر ہوگا، انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن، جو آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے اور پھر انہی کے دلوں میں خشیت طاری ہوگی، انہی کے دلوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تقوی آئے گا جو آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے۔ سو توجہ سے کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا یہ شرط ہے تقوی کے حصول کے لیے۔ سو یہ 12 آیات تک دوسرا چیپٹر تھا اس میں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو راہ ہدایت دینے کی ترغیب جو ہے وہ اس کا اظہار فرمایا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، یہاں پر ہم انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کو کمپلیٹ کریں گے۔ آیات نمبر 13 سے 32 تک اللہ رب العزت نے ایک خاص قوم کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو قوم ہے یہ آج کا جو ٹرکی ہے، اس کا جو جنوب مشرقی حصہ ہے یعنی ایسٹ صدرن پارٹ، اس کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے ہتائے۔ ہتائے کے ساتھ ایک اور صوبہ ہے اسکندرن اور ہتائے جو ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں، یہ دراصل بائزنٹائن امپائر جو کرسچن سٹیٹ تھی اس دور سے یہ دونوں صوبے جو ہیں وہ قائم ہیں اور ان کے وہی نام آج تک چل رہے ہیں۔ تو جو ہتائے صوبہ ہے،
हताए सूबा का नहायत एक अहम शहर है जो क्रिश्चियनिटी के यहाँ नहायत मुकद्दस शहर समझा जाता है। क्रिश्चियनिटी में सबसे आला जो मुकद्दस शहर उनके यहाँ है वो है कुदस, जिसको हम जेरूसलम कहते हैं, अल कुद्स कहते हैं, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं, जो इस वक्त यहूद के कंट्रोल में है। ईसाइयों के यहाँ वो इसलिए अहमियत का हामिल है चूँकि अल कुद्स का एक इलाका है, टाउन है, जिसका नाम है बैतुल लहम। बैतुल लहम में हज़रत ईसा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, उनकी तख्लीक हुई है, उनका तवल्लुद हुआ है। सो बैतुल लहम की वजह से जो कुद्स है वो ईसाइयत के यहाँ सबसे आला मकाम है। ये ईसाइयत में ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ हरम काबा, क्रिश्चियंस के यहाँ कुद्स की ये मिसाल है, ये उनकी अहमियत है। कुद्स के बाद जो दूसरा अहम तरीन मुकद्दस शहर है ईसाइयों के यहाँ वो है अंताकिया का, जिसका जिक्र इस आयत करीमा में हुआ, आयत नंबर 13 में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब ज़रा उस कौम की भी मिसाल दे दीजिए, वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया इज़ जाअहल मुरसलून, और हमने अंताकिया बस्ती में 2 रसूलों को भेजा, और इस कौम ने क्या किया, इस कौम ने उन दोनों रसूलों की तकफीर की, उनका इनकार किया। फिर हमने तीसरे रसूल को भेजा, इज़ अरसलना इलैहिमुस्नैनि फकज़्ज़बुहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिस्वालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, और उन तीनों रसूलों ने आकर इस कौम को समझाने की कोशिश की कि लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें तुम्हारी तरफ रसूल मबूस किया गया है। अब ये जो 3 रसूल हैं, तफासीर में आता है, और तफसीर इब्न कसीर जिसको हम इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं और बतौर रेफरेंस कोट कर रहे हैं, तफसीर इब्न कसीर में आता है कि उन 3 रसूलों के जो नाम थे, बाज़ जगहों पर आया है कि एक का नाम था पैगंबर का सादिक, फिर दूसरे का नाम था सदूक, फिर सादिक था, सदूक था, और फिर शलूम था। ये 3 नाम यहाँ पर कोट किए गए हैं। फिर इसी तरह तफसीर इब्न कसीर में आता है कि बाज़ जगहों पर और मुख्तलिफ नाम भी आए हैं, सादिक, सदूक और शलूम के साथ साथ 3 और नाम भी आए हैं बाज़ जगहों पर, और वो जो नाम है वो शमऊन, एक पैगंबर का नाम, फिर दूसरे पैगंबर का नाम यूहन्ना, और फिर तीसरे पैगंबर का नाम बूलस। सो ये मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ अस्मा आते हैं। ये 3 पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंताकिया कौम की तरफ मबूस फरमाए, मगर इन तीनों पैगंबरों को इस कौम ने झुटला दिया, इन तीनों की एक ना सुनी, और उल्टा इनके बारे में कहा कि क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, आयत नंबर 15 में आता है। इन्होंने तकज़ीब की, और तकज़ीब नहीं की बल्कि तौहीन की। ये इस कौम की निशानी बयान की गई है, कुफार की निशानी, कि ये सिर्फ अंबिया को झुटलाते न थे बल्कि उनकी शान में कमी बयान करते थे। कहते थे कि आप हैं क्या, हमारी तरह ही कि तो दिखते हैं, आप इंसान हैं, हमें भी 2 आंखें अल्लाह ने दी, आपको भी 2 आंखें दी, हमें भी 2 कान दिए, आपको भी 2 कान दिए, आप में ऐसा क्या खास है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया। सो मेरे हबीब, आप जरा उस कौम की तरफ इशारा कीजिए, अपनी कौम को समझाइए कि ये ऐसे गिरे हुए लोग थे कि देखने में ज़ाहिरी तौर पर अपने जैसा समझकर अंबिया की उनको झुटलाते थे। और फिर अंबिया ने फरमाया कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हमारे ज़िम्मे तो हक़ को वाज़े कर देना है, और हमने तुम तक हक़ पहुँचा दिया है, अब तुम चाहो मानो या चाहे उसका इनकार कर दो। फिर उसके बाद आयात 18 से आगे ऑनवर्ड्स ये हद कर देते हैं ये कौम, इसके लोग ये कहते हैं कि ये जो अंबिया है माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, इनका आना इस कौम के लिए नहूसत का बाइस है, अस्तग़फिरुल्लाह, इस हद तक ये गिर जाते हैं। अब आप देख लीजिए, कुरान मजीद वाज़े है, जब अगर किसी का दिल हक़ का इनकार करने पर डट जाए तो वो इतना हट दरम हो जाता है, शैतान की इतनी गिरफ्त में आ जाता है कि वो पैगंबरों को नहूसत समझने लगता है। सो पैगंबरों के अलावा हम लोगों की तो औकात ही कोई नहीं। और ऑल्दो हमारा इस पर ईमान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत हो चुकी है, अब क़यामत तक नबूवत तो आनी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के ग़ुलामान और आशिकान और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का दम भरने वाले, अल्लाह उन्हीं के ज़रिए हिदायत आगे पहुँचाएगा, और क़यामत तक ये सिलसिला वैसे ही चलेगा, नबूवत ख़त्म हो चुकी। सो इसका माना ये है मेरे प्यारे भाइयों, समझने की बात ये है कि जब पैगंबरों को उनकी कौमों ने नहीं बख्शा, तो हम जैसे पैगंबरों के ग़ुलाम, उनके कदमों से खैरात लेने वाले एक अदना से गुनाहगार लोग, हमें हमारा मुआशरा कैसे कबूल कर लेगा। सो जब हम अपने मुआशरे के साथ उनकी टोन में बात करेंगे, जब हम उनके साथ फोश गोई करेंगे, उनके साथ जुगतबाजी करेंगे, तो हम उनके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, हम उनके लिए बड़े अच्छे इज्जतदार होंगे, हम उनकी बात करेंगे तो हम उनके लिए काबिल कबूल होंगे। लेकिन जब हम जिस लम्हे हक की बात करेंगे तो हम उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे, हमारा स्टेटस उनकी नज़रों में मौलवियाना होता चला जाएगा, वो हमें मौलाना समझने लग जाएंगे। लेकिन इशारा इस तरफ है कि जब मैंने अपने पैगंबरों को इम्तिहान में डाला और वो पीछे ना हटे, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम क्यों पीछे हटते हो। तुम पर लाजिम है कि अगर तुम्हें शऊर दे दिया गया है तो तुम मर जाओगे, मगर शऊर की तरवीज
اور ہدایت کا پیغام آگے پہنچانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اب اگلی جو اس میں جہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آج کنکلوڈ کرنے والے ہیں وہ بڑی خوبصورت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیات نمبر 21 سے آنورڈز کہ پھر ایک شخص آتا ہے اس قوم کو سمجھانے کے لیے، وہ شخص اسی قوم کے بیچ میں رہتا ہے، یہ قوم اتنی ہٹ درم ہو جاتی ہے کہ پیغمبروں کو نحوست سمجھنے لگتی ہے، اور پھر ایک سٹیج پر ایسی آ جاتی ہے کہ یہ جو قوم ہے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہے۔ آگے سارا آیات میں ذکر ہے، چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میں آپ کو ایک جو ہے وہ اوور ویو دے رہا ہوں، مفہوماً باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں۔ تو یہ اپنے تینوں پیغمبروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ جب قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں تو ایسے میں اللہ رب العزت اپنے ایک ولی کو بھیجتا ہے اس قوم کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ولی ہے وہ کوئی ایسا نہیں دور دراز غاروں میں رہتا ہے، وہ انہی کے بیچ میں رہتا ہے، انہی ہٹ درم اور گھٹیا صرف لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ وہ لوگ جو پیغمبروں کو نحوست قرار دے کر قتل کرنے کا ارادہ بنا لیتے ہیں، انہی کے بیچوں بیچ اللہ اپنے ولی کی پرورش فرماتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے حبیب، جو تفسیر ابن کثیر میں آیا اور دیگر تفاسیر میں آیا۔ بعض تفاسیر میں آیا کہ اس کا جو پروفیشن ہوتا ہے وہ دھوبی ہوتا ہے، بعض میں آیا کہ وہ بڑھئی تھا، بعض میں آیا کہ وہ جوتے جو ہوتے ہیں نا ان کو جوتوں کو سینے والا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پٹھان جو بھائی ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس طرح کا موچی ہوتا ہے، لیکن پروفیشن میں بھلے وہ نچلے درجے کا ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کو دل کو چن لیا ہوتا ہے، اور وہ اسی قوم کے بیچ میں پرورش پاتا ہے، اور جب وہ آنکھ کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میری قوم پیغمبروں کو جھٹلا رہی ہے تو وہ حبیب جا کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آیات نمبر 21 میں آتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرَهُم وَهُم مُّهْتَدُونَ کہ میری قوم یہ پیغمبر حق پر ہیں۔ کیسے حق پر ہیں؟ اس کی قوم اسے دلیل مانگتی ہے۔ اب یہاں پر دلیل بڑی دلچسپ آنے والی، بڑی منفرد دلیل آنے والی، اور یہی وہ دلیل ہے جس کو ہم نے اپنے لیے کہہ لیجیے کہ ہدایت سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹیم جبین اسلام کا جو آغاز کیا اور جو اپنی ٹیم جبین اسلام کے لیے بنیاد رکھی، اس میں ہم نے اصول رکھا، وہ سورہ یاسین شریف کی انہی آیات سے ہم نے رہنمائی لیتے ہوئے وہ اصول قائم کیا۔ وہ شخص کہتا ہے حبیب کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ حق پر ہیں۔ کیسے حق پر ہیں؟ لا یسألکم اجرم وہم مہتدون، یہ تمہیں جو ہدایت دیتے ہیں بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتے، یہ تم سے کوئی دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتے، یعنی کہ ان کی غرض و غایت کوئی نہیں ہے، یہ بے غرض ہیں، بے لوث ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی طرف تمہیں بلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنا قرب عطا فرمایا اس قرب میں سے تمہیں بھی کچھ خیرات اور فیض نصیب ہو جائے۔ سو یہ بے لوث ہیں، بے غرض ہیں، بے لالچ ہیں، ان میں لالچ کوئی نہیں ہے، یہی ان کی نشانی ہے کہ یہ راہ ہدایت پر ہے۔ سو یہ وہ بتاتا ہے، لیکن وہ قوم کیا کرتی ہے؟ وہ اس حبیب کو بھی قتل کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اتنا سختی کے ساتھ قتل کرتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کے جو وجود کے جو حصے ہیں، اس کی آنتڑیاں وہ باہر آ جاتی ہیں، اتنا اس کو زدوکوب کرتے ہیں، مگر جب اس کو زدوکوب کر کے تشدد کر کے قتل کر دیتے ہیں تو وہ شخص آخر دم تک راہ ہدایت سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور شہادت کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور جب وہ جنت میں جاتا ہے، اب ایک اور بڑی خوبصورت نشانی آنے والی ہے، جب جنت میں جاتا ہے تو کہتا ہے کاش باری تعالیٰ میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ تو نے مجھے کس مقام سے سرفراز فرمایا، من المکرمین، تو نے مجھے اکرامات سے نوازا، انعامات سے نوازا، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جو راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں نا، ایک تو وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور پھر بھلے دعوت جن کو دی جا رہی ہے وہ ان کو نہ مانے، ان کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں، وہ اس کے باوجود وہ ان کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے، اور جنت میں جانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کاش باری تعالیٰ میرے دوستوں اور میری قوم پر بھی راہ ہدایت جو ہے منکشف ہو جاتی، واضح ہو جاتی۔ اب اس کے بعد آخر پہ میں بڑی ایک ایمان افروز یہاں پر جو روایت بلانے لگا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیری میں آئی ہے، اس کو جو کوٹ کرتے ہیں وہ حضرت کعب الاحبار کوٹ کرتے ہیں، اور پھر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں حضور علیہ السلام کے، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، اور حضور علیہ السلام کو بڑے عزیز تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ سلام علیک، میں آپ کا پیغام حق پر مبنی ہے، جس کو اللہ نصیب فرما دے، حق دیکھنے کی آنکھ دے دے، دل کی آنکھ دے دے، وہ پھر ڈٹ جاتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ پھر حضرت عمر فاروق کی طرح علل اعلان اور ببانگ دوہل حق کی ترویج کرنا چاہتا ہے، تو وہ آئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی قوم کی طرف جا کر آپ کا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا پیغام حق پر مبنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے عروہ بن مسعود ثقفی، مجھے تمہارا پتہ ہے، اللہ نے تمہارے دل کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے، مگر تمہاری قوم بڑی ہٹ درم ہے، وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر لوگ ہیں، تم ابھی جا کر دعوت مت دو، وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔
مگر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی وہ نشائے حق میں مست ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آقا اگر مجھے آپ کے دین کی دعوت میں جان بھی دینی پڑے تو وہ قبول ہے, مجھے اجازت دے دیجئے, میں دعوت دینا چاہتا ہوں. دیکھ لیں ایسے بھی شدائی تھے, ایسے بھی حضور علیہ السلام کے غلامان تھے. تو حضور علیہ السلام نے اجازت دی. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اپنے قبیلے کی طرف گئے, قبیلہ ثقیف ان کا تھا, بنو ثقیف. جب گئے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ لات اور عزا کے بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے مکہ شریف میں. تو اس زمانے میں جب وہ بتوں کے پاس سے گزرے نا, تو وہ چونکہ جلوہ حق میں مست تھے, انہوں نے لات اور عزا کو گرانے کی کوشش کی اور اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, یہ کیا تم نے بت اتنے بڑے بڑے پال رکھے, یہ ہیں کیا, یہ دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہے. انہوں نے اپنی مستی حق میں انہوں نے وہ عمل سر انجام دیا. خود تو انہوں نے وہ بت گرانے کی کوشش کی, مگر وہی قوم جس قوم پر ان کو بڑا ناز تھا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو, ان کو یہ گمان ہی نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے دوست یار ہیں, میرے کزنز ہیں, سارے میرے رشتہ دار ہیں, یہ میری بات مان لیں گے. مگر انہوں نے بھی دیکھا کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی نے حق کی بات کی تو عروہ بن مسعود ثقفی کے خونی رشتہ دار بھی ان کے جانی دشمن ہو گئے. ان کے دوست یار جن کے ساتھ انہوں نے بچپن میں کھیلا تھا اور جن پر وہ ٹرسٹ کر کے آئے تھے دعوت دینے کے لیے, ان ٹرسٹڈ لوگوں نے ان کا ٹرسٹ توڑ دیا اور وہیں پر ان کو شہید کیا. اور شہید پتہ کیسے کیا؟ ان کا ایک ایک عضو بدن کاٹا. دردناک شہادت سے ان کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. مگر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے. اس کے بعد آخر پہ حضرت کعب بن الحبار جو ہیں وہ بھی انہی آیات کی تفسیر میں لاتے ہیں. اور یہ جو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کی شہادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سورہ یاسین کی انہی آیات کی تلاوت فرمائی. اور حضرت حضور علیہ السلام نے آہ بھر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے عروہ بن مسعود ثقفی, آپ کا وہی حشر ہوا جو سورہ یاسین میں انطاکیہ قوم کے ہاں حبیب کا حشر ہوا تھا. جیسے حبیب نے قربانی دی تھی اسلام کی آمد سے بھی پہلے انطاکیہ میں, اسی طرح عروہ بن مسعود آپ نے قربانی دی. اور اسی طرح پھر حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب نے, تو اس کے ساتھ جا کے جب جنگ یمامہ ہوئی تھی تو اس کے ساتھ دو بدو لڑے تھے یہ صحابی رسول حضرت زید بن عاصم. تو مسیلمہ کذاب ملعون نے, بدبخت نے, قابل جہنم نے, اس نے یہ جو صحابی رسول ہے حضرت زید بن عاصم ان کو شہید کیا تھا. اور جب یہ شہید ہو کر آئے تھے تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ ہمیں سورہ یاسین کی وہی آیات یاد آ گئی تھیں کہ جس طرح حبیب کی شہادت ہوئی تھی اسی طرح ہمارے ایک اور پیارے دوست کی شہادت ہوئی. تو سورہ یاسین شریف میں یہ جو حبیب نامی ولی اللہ کی شہادت ہے, اس کو دو مقامات پہ حضور علیہ السلام نے خود بھی کوٹ فرمایا ہے اور صحابی رسول نے بھی کوٹ فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بس یہیں پر آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اگر ترجمہ پڑھ کے گزر جائیں تو ہمیں جو تاریخ کے نہایت ایمان افروز واقعات ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ آیات جڑی ہوئی ہوتی ہیں, ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں. سو تفسیر پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ حلاوت اور چاشنی نصیب ہو کہ ہمیں ہدایت کی تفسیرات جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہو سکیں. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین بجاہ النبی الامین سید المرسلین. گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.